ایک یہ پوچھا ہے کہ عورتوں کی بعض اوقات لڑائی ہوتی ہے تو یہ دوسری کو اس طرح کہہ دیتی ہیں کہ تجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اس کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو صرف یہ غصے میں سامنے والے کو ہرٹ کرنا مقصود ہے، تکلیف پہنچانا مقصد ہے، غصے میں لانا مقصد ہے، حقیقتاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہی ہو جائے، کیونکہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا ہمارے یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر ہو کر مرے، تو صرف اگر غصے کا اظہار ہے تو پھر کفر تو نہیں ہے، لیکن غیر مناسب جملہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ دل میں یہ ارادہ ہے کہ یہ کافر ہو کر ہی مرے تو آپ کم از کم اس کے کفر پر راضی ہیں کہ یہ کافر ہو جائے، اور کسی کے کفر پر راضی ہونا خود کفر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عورتوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جب انہیں ہوش آئے اور وہ غصے کی حالت سے نارمل حالت میں آئیں تو فوراً سے پیشتر اسلام قبول کریں، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھیں، اور تجدید، اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، کیونکہ یہ اس طرح جائز نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں اور ارادہ کریں پختہ، یا زبان سے کہہ بھی دیں کہ اللہ اس کو کافر مارے۔ یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے، اور یہ اچھی تمنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی کفر پر راضی ہونا کفر ہے، تو اس میں اس کا شائبہ ہے، تو اس لیے احتیاطاً یہ سب کرنا ہوگا۔ اب یہ کویسچن ہوا تھا کہ ویٹر کو یا ڈیلیوری بوائے کو ٹپ دینا کیسا ہے؟ تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو خوش ہو کر اپنی طرف سے کچھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے، اگرچہ اس ٹائم کو یہ ویٹر وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن کسی کو احساناً کچھ دینا، جیسے کہ ایک نوجوان نے آپ کو ایک اونٹ فروخت کیا تھا تو وہ اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا، یعنی سرکار نے اس کو اونٹ دینا تھا تو اس نے مطالبہ کرنے کے لیے آیا، جس عمر کا اونٹ دینا تھا سرکار نے اس کو تلاش کروایا، وہ نہیں ملا، تو لیکن صحابہ نے بتایا کہ اس سے زیادہ عمر کا اونٹ موجود ہے، سرکار نے فرمایا یہ اس کو دے دو، تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے تو میرا پورا حق ادا کر دیا۔ تو یعنی اسی طرح کسی سے سرکار نے قرضہ لیا تھا، جب واپس کرنے لگے تو فرمایا اس کو کچھ اور زیادہ دے دو، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس کو کچھ زائد دے دو، تو یہ ایک ترغیب دی سرکار نے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ سروس، خیر یہ تو مطلب اپنی سیلری بھی لیتے ہوں گے وہاں سے، لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑا بہت زیادہ دیں تو بہت اچھا ہے، اور میری سوچ یہ ہے کہ ان کو دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم وہ محنت تو کر رہا ہے، بھیک تو نہیں مانگ رہا، کہیں فٹ پاتھ پہ پھاوڑا لے کے تو نہیں کھڑا ہوا کہ مجھے آج مزدوری نہیں ملی مجھے پیسہ دے دو، یعنی ہیلے بہانے ہٹے کٹے ہوں گے اور ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ بچے چلو محنت تو کر رہے ہیں نا، تو ان کو کچھ زیادہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک مجھے آفر کویسچن دیا تھا کسی نے کہ یہ میاں بیوی میں سپریشن ہو گئی ہے اور ان کے 3.5 سال کا بچہ ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر بچہ والد کی کفالت کے اندر رہے تو کیا ٹھیک ہے، یا ان کو کنونس کیا جائے کہ بھئی ماں کو دے دیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شرعی نقطہ نگاہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ماں باپ میں یعنی میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو لڑکا 9 سال تک اور لڑکی یعنی 7 سال تک اور لڑکی 9 سال تک یہ ماں کے پاس رہے گی۔ ابھی ہمارے کورٹ نے الگ فیصلے کیے ہیں، اس پہ میں ابھی کلام نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ شرعی طور پر ایسے ہی ہے کہ لڑکا جو ہے 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا، پھر والد کے پاس، لڑکی 9 سال تک ماں کے پاس رہے گی، پھر وہ باپ کی کسٹڈی میں چلی جائے گی۔ لیکن اگر وہ باہم مطلب رضامندی سے ماں کہ میں نہیں رکھنا چاہتی آپ ہی رکھ لیں بچوں کو، تو وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ سمجھے کہ یہ میرا حق ہے اور وہ ماں سے بچوں کو جدا کر دے، یہ نہیں، اصل شرعی مسئلہ وہ ہے۔ اچھا، اب چاہے وہ باپ کے پاس رہیں چاہے ماں کے پاس رہیں، یہ بھی یاد رکھیں بعض اوقات یہ غلط رویہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کے پاس بچے ہیں وہ باپ سے ملنے نہیں دیتی، اور باپ کے پاس بچے ہیں تو وہ کہتا ہے میں ماں سے نہیں ملنے دوں گا، برے اثرات مرتب ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی سیپریشن سے بچوں کے حقوق سلب نہیں ہو جاتے، بچے کا حق ہے کہ باپ بھی اس پہ شفقت کرے اور ماں بھی شفقت کرے۔ اگر ایک فریق بچے کو دوسرے فریق سے روک لیتا ہے تو اس بچے کو اس کے حق سے محروم کر رہا ہوتا ہے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ قطع تعلق ہی پیدا کرنا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا فرمایا تو یہی فرمایا جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو یعنی یہ گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب بچے میکے میں آ جاتے ہیں، سپریشن ہو گئی، باپ نے کہا لے جاؤ بچے، تو پھر وہ جو لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو باپ سے ہرگز نہیں ملوانا، اگر وہ چاہتا بھی تو کہتے ہیں بھاگ جائیں یہاں سے، اب ہم نہیں ملوائیں گے۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ جو مجھے سن رہے ہیں اس قسم کے لوگ، خدا را آپ ایسا نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب اس سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، منفی ہوتے ہیں، ان کو ہمیں فیس کرنا ہوگا۔
50 چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہم منفی اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ہے، لیکن مجبوری ہے، اس کو فیس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اس کا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ اس کا حل نہیں ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ باپ کا حق ہے وہ اولاد سے مل سکتا ہے، اور آپ کہیں گے جی چونکہ نیگیٹو اثرات کا ہمیں خوف ہے اس لیے ہم نہیں ملنے دیں گے۔ پھر آپ میدان محشر میں کھڑے کیے جائیں گے اور وہاں پہ سخت حساب دینا ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی عقل سے شرعی مسائل کو معاذ اللہ نظر انداز کرے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حکمتوں کو باطل قرار دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے آخرت میں گرفت کے بہت زیادہ امکانات ہیں، تو اس لیے بہرحال ملنے سے نہیں روک سکتے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ بسا اوقات کسی بچی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا بھی وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ بھئی کنواری عورت پر اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے ورنہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ دیکھیں جو خواتین اس قسم کی باتیں کہتی ہیں وہ بہت بڑی گناہگار، حرام اور گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں تو ان کا انجام بہت خطرناک ہے، وہ چاہے دادی جان ہو، وہ چاہے نانی جان ہو، وہ چاہے آپ کی ہماری امی جان ہو، یہ بالکل غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ ان بے سروپا باتوں کو کرنے سے ایک تو خود سوچئے جس کا بچہ فوت ہوا پیٹ میں یا دودھ پیتے فوت ہو گیا، وہ تو بیچاری پہلے صدمے میں ہے، پہلی غم میں ہے، آپ اپنی لاجک لے کر آ گئیں کہ جی اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، معاذ اللہ گویا کہ وہ منحوس ہو گئی ہے اور کنواری بچیوں پہ سایہ پڑے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ اچھا جن پر سایہ نہیں پڑا ان کے بچے مرے کہ نہیں مرے؟ یقینی سی بات ہے ان کے ہاں بھی بچے فوت ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی گھر والے فوت ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول بناتے چلے جاؤ، کسی کا شوہر فوت ہو تو بھی اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ شوہر فوت ہو گیا، اور اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ابا فوت ہوا ہے، اور اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ امی جان فوت ہو گئی ہیں۔ پھر تو ہر ایک کے بارے میں اصول بنائے نا، اور پھر خود یہ جو خود کہہ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے گھروں میں بھی تو بہت ساری میتیں ہوئی ہیں، تو پھر ان کو جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ پھر اب آپ کے سایہ سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ آپ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں اور آپ کے سامنے 10-5 مرے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی برکات کا نتیجہ ہو، لہذا خدا را اپنا سایہ بھی ذرا ہم سے دور رکھیے۔ یہ کہہ کر دیکھیں آپ، پھر دیکھیں کیسے ایک دم جیسے ہری مرچ چبا لیو، کچی ہری مرچ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط باتیں ہیں، کسی بچی پر اس طرح تہمت لگانا، اسے منحوس قرار دینا بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے کوئی اثرات سے منحوس اثرات ہوتے ہی نہیں ہیں، منحوس اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا۔ یہ تو وہ زمانہ جاہلیت میں کفار کے طریقے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، ارشاد فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَمْضِ، کہ اگر تمہیں بدشگونی کسی چیز سے حاصل ہو اس کام کو کر گزرو، پرواہ نہ کرو۔ یہ قوی الایمان لوگوں کے لیے ہے، اور ضعیف الایمان شخص جو ہے وہ بہرحال وہ تو پھر اسی توہم پرستی میں رہتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح بڑی بوڑھیاں اگر کوئی سن بھی رہی ہوں، مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ میری بڑی ہیں اور ہم آپ کا ایک جہت سے آپ کی عمر کے لحاظ سے ادب و احترام کریں گے، لیکن جب آپ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنے کی مرتکبہ ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کیونکہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے اور ان کا حکم پہلے ہے۔ آپ کی ان بے سروپا تعلیمات کی وجہ سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور گھروں کے اندر جو طوفان بدتمیزی ان عورتوں کی وجہ سے، ان جاہل عورتوں کی وجہ سے، وہ الامان والحفیظ۔ ایک مثال میں اس کی اور دے دیتا ہوں، اگرچہ یہ ضمنی ہے، اس کے تعلق نہیں ہے۔ کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو پھر جو اس کے بعد بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، اگر 2 دن میں آ گئے بند ہو گیا تو پاک ہو کے نماز پڑھنی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ ہاں اگر مسلسل آ رہی ہو تو 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، پھر 41ویں دن بھی آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کر کے نماز شروع کرنی واجب ہوگی۔ اب ہمارے گھروں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 2-3 دن 4 دن 5 دن میں بچی کا بلڈ بند ہو گیا، کہتی ہے نہیں تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، یہ انہوں نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے۔ اگر 5 دن میں بلیڈنگ بند ہو گئی اور لڑکی کو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض تھا اور انہوں نے روک دیا تو 35 دن کی نمازیں اس نے قضا کی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ہر روز 5 نمازیں قضا ہوتی ہیں تو کس قدر بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہ کر رہی ہوتی ہیں جو گھر کی عموماً سرپرست ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی بڑی بوڑھی جو خواتین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی علم سیکھیے کم از کم ان امور کے بارے میں، ورنہ اس طرح کی گمراہی اگر آپ کی طرف سے عام ہوئیں تو آپ کے لیے گناہ جاری ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ہمارا کوئی غصہ ہوتا ہے یا ہم آپ کو بات کہتے ہیں آپ کو تلخ سی محسوس ہو تو واللہ آپ کی ہمدردی اور آپ کی محبت میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم جہالت میں رہ کر کوئی ہمارا ایک مسلمان بھائی یا ہماری بہن شیطان کے دام تزویر میں جکڑ کر
جہنم کی طرف جائے، یہ ہم نہیں چاہتے، اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا۔ اس لیے میں آپ کو علم کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ علم حاصل کریں۔